ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں دو بڑے سردار جن کا نام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں سردار اسلام لے آئے تھے، جن کے نتیجے میں ان کا پورا قبیلہ اسلام لے آئے تھے. تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اسی سال میں یعنی نبوت کے 12ویں سال میں حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں کہ اب مدینہ منورہ میں کافی لوگ اسلام لا چکے ہیں، تو ایک ایسا دن مقرر کرنا چاہے جس میں سب لوگ اکٹھا ہو جائے، سب لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھے، جس طرح کہ یہود کے لیے ایک خاص دن ہے کہ یہود کا جو خاص دن تھا وہ تھا سیٹرڈے کا دن، سنیچر کا دن، اور جو نصارہ کا خاص دن تھا وہ تھا سنڈے کا دن، اتوار کا دن، کہ یہ وہ دن تھے جو وہ اپنے عبادت خانے میں جمع ہوتے اور عبادت کرتے. تو حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی سوچا تھا کہ کافی لوگ اسلام لا چکے ہیں تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. تو انہوں نے جو دن اختیار کیا وہ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن، جو اس وقت یعنی پہلے سے زمانے جاہلیت سے اس دن کو یوم العروبہ کہتے تھے، یوم العروبہ. لیکن حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ نے یہ دن اختیار کیا تھا اور اس دن کو جو نام دیا وہ تھا جمعہ، کیونکہ جمعہ کا ایک مطلب ہی ہے لوگوں کو جمع کرنا. تو اسی وجہ سے اس دن کا نام رکھا جمعہ، اور اس دن میں لوگوں کو اکٹھا کیا، نماز پڑھائی اور پھر سب لوگ منتشر ہوئے. لیکن یہ جو کیا وہ سب کچھ اپنے اجتہاد سے کیا، یعنی خود کیا اپنے خیالات کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہیں کیا تھا. اللہ رب العزت نے وحی نہیں ڈالی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ والے کو حکم دیا تھا، بلکہ یہ سب کچھ اپنے ہی سوچ سے کیا تھا. لیکن جو انہوں نے کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب پسند آیا تھا، اور چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی فرمائی اور اس کی تصویب فرمائی کہ جو تم نے کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے. اور یہ جمعہ کا جو دن ہے وہ سب سے بہترین دن ہے، بہت افضل دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ سب سے بہترین دن جس میں سورج نکلا ہوا ہے وہ ہے جمعہ کا دن. ایک روایت میں ہے کہ یہ جمعہ کا دن یہ عید کا دن شمار ہوتا ہے، یا یہ جمعہ کا دن یہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں یہ سردار ہے. فیہ خلق آدم، جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. وفیہ ادخل الجنہ، اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ ملا تھا. اب ایک منٹ میں آپ کو سمجھا لیتا ہوں کہ کبھی کبھی اس جملے سے غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے کہ وفیہ ادخل الجنہ، کہ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ ملا. تو آدم علیہ السلام اس سے پہلے کہاں تھے؟ ہم تو جو سیکھ کر آئے پڑھ کر آئے وہ ہے کہ آدم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ جنت میں. تو اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ ملا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا گیا، پھر فرشتوں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا تھا، تو اس وقت آدم علیہ السلام کے لیے کوئی خاص
رہنے کی جگہ نہیں تھی، کوئی مستقر نہیں تھا، کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ آپ کہاں رہیں گے. تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ وَقُلْنَا، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو. تو یہ فیصلہ جب ہوا وہ کون سا دن میں ہوا؟ جمعہ کے دن. تو جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کے یہ متعلق فیصلہ ہوا کہ آپ جنت میں ٹھہریں گے. پھر وفیہ اہبط، اور جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام زمین میں اتارے گئے. یعنی جب آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ سے کھایا اور ان کو زمین میں اتارا گیا تھا، اخراج کرایا گیا، تو وہ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن. وفیہ تیب علیہ، اور جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام کا جو توبہ تھا وہ قبول ہوا جمعہ کے دن. کچھ علماء فرماتے کہ زمین میں آنے کے بعد 40 سال تک برابر دعا مانگتے رہے آدم علیہ السلام. 40 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تھی. اور وہ دن کون سا دن تھا؟ جمعہ کے دن. وفیہ تقوم الساعہ، اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی. ما علی الارض من دابۃ الا وهي تصبح يوم الجمعة مسیخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة الا ابن آدم، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی. ہر جمعہ روئے زمین پر کوئی جانور نہیں مگر وہ کان لگایا ہوا ہوتا ہے، وہ غور سے سنتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے. کس وجہ سے وہ سنتا ہے؟ غور سے سنتا ہے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے. وہ ڈر میں ہوتا ہے، سوائے انسان کے. انسان اور جنات کے علاوہ سب غور سے سنتے ہیں کہ آج وہ دن نہیں جس میں قیامت قائم ہوگی. سب ڈر میں ہوتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی جمعے کے دن میں ایک گری ہے، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، کہ اس میں ایک گری ہے کہ کوئی مؤمن بندہ اس گری کو پاتا نہیں ہے. وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، کہ اس گری میں اگر وہ پائے اس گری کو اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس گری میں کسی چیز کا بھی سوال کرتا ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کرتے ہیں. جو بھی دعا مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں. ایک خاص گری ہوتی ہے، ایک خاص، جس کو ہم ساعت اجابت کہتے ہیں، قبولیت کی گری. اب یہ وقت کب ہے، یہ گری کب ہے؟ تو علماء نے کہا کہ بہت اقوال اس کے متعلق لکھے. بعض نے کہا کہ جب امام خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور پہلے خطبے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے خطبے کے کھڑے ہونے سے پہلے اس جب بیٹھتے ہوتے ہیں تو وہ وقفہ جو ہے اس وقت اگر آدمی دعا مانگے. لیکن جو اکثر علماء فرماتے ہیں وہ ہے کہ یہ مغرب کے پہلے کی گری ہے. مغرب کے طلوع ہونے سے پہلے جو 5 10 20 آدھا گھنٹہ پہلے ہو، یہ وہ گری ہے کہ اگر آدمی اس میں دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. تو ویسے تو معلوم ہوا کہ پورے جمعہ کے دن دعا مانگنی چاہیے، اور خاص طور پر عصر کے بعد مغرب سے پہلے. یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن سب سے بہترین دن ہے. یہ وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دن پیدا کیا تھا. اور پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم کو پیدا کیا اور کئی عرصے تک ان کے بدن کو بغیر روح چھوڑ دیا تھا. بغیر روح، جیسے کہ ایک مجسمہ، جیسے کہ ایک اسٹیچو. اور اس وقت شیطان آتا تھا آدم علیہ السلام کے اس جسم کے ارد گرد دیکھتا تھا کہ یہ کیا ہے. کبھی کبھی منہ سے اندر داخل ہوتا اور پھر پیچھے کی طرف سے نکلتا.
کہ یہ کس وجہ سے پیدا کیا گیا. اور جب اس نے دیکھا کہ اس انسان کے اندر کچھ ہولونس ہے، یعنی پیٹ ہے، تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یہ کمزور چیز ہے، یہ کمزور مخلوق ہے. اس کو گمراہ کرنا آسان ہوگا، کیونکہ ہمیشہ اس کو اس کی پیٹ کی فکر ہوگی، کوئی نہ کوئی خواہش پوری کرنی ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی عرصے کے بعد روح پھونکتے ہیں آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر. اور سب سے پہلے روح کہاں سے داخل ہوتی ہے؟ اوپر کی طرف سے. اور روح داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلے آنکھ اور ناک میں داخل ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے ناک کے اندر روح داخل ہوئی تو کچھ محسوس کیا آدم علیہ السلام نے، جس کے نتیجے میں آپ نے چیخ ماری، آپ نے سنیز کیا. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ الحمدللہ کہیں. تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے کہا یرحمک اللہ. تو یہی رواج آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک ہے کہ جب آدمی چیخے تو وہ کہے الحمدللہ، اور جو سنے اس پر واجب ہے کہ وہ جواب دے، واجب ہے. اور وہ کیا کہے؟ یرحمک اللہ. اور پھر چیخنے والا پھر دوبارہ جواب دے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. پھر آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں جہاں روح پہنچی وہ تھی آنکھ. تو جب روح آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو آدم علیہ السلام جنت کے جو منظر ہے اس کو دیکھتے، باغ ہے، جو پھل ہے اس کو دیکھتے. اور پھر آہستہ آہستہ روح پیٹ تک پہنچ جاتا ہے. تو اب آدم علیہ السلام کو اس پھل کی خواہش ہوتی ہے اور وہ اس پھل کو کھانا چاہتے ہیں، تو گویا کودتے ہیں اس کی طرف، لیکن ابھی تک روح ان کے پیر تک پہنچی نہیں تھی. تو پکڑنے گئے تو ایسے گر ہی گئے تھے، کود نہ سکے. تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلق الانسان من عجل، کہ انسان جلد بازی کے صفت سے پیدا کیا. تو بات تو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جمعہ کے دن سب سے بہترین دن جس میں سورج نکلا وہ جمعہ کا دن ہے. اور یہ وہی دن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ اے انسان، اے لوگ، مجھ پر جمعہ کے دن خوب بکثرت درود شریف بھیجنا مجھ پر. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کا جب انتقال ہو چکا ہوگا، آپ کا جسم مبارک یعنی قبر میں آپ کا جسم مبارک بوسیدہ ہو چکا ہوگا، ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا، ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا ہوگا، تو آپ کو درود شریف کیسے ملے گا جب ہم درود شریف بھیجیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے کیڑوں پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، حرام کر دیا. تو اس لیے، اور پھر دوسری روایت میں کہ جب بھی کوئی آدمی مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے جسم مبارک میں دوبارہ روح لوٹا دیتے ہیں اور پھر میں اس سلام کا جواب دیتا ہوں. تو جمعہ کے دن خوب کثرت سے درود شریف بھیجیں. اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ سے سب سے زیادہ درود شریف بھیجا. تو جمعہ کے دن درود شریف بھیجیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے. اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں. تو جمعہ کے دن سب سے بہترین دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا چاہے. اور یہ صرف زمین پر سب سے بہترین دن نہیں ہے،
بلکہ آخرت میں بھی یہ سب سے بہترین دن ہوگا، یہ دنوں کا سردار ہوگا، کہ یہ وہ دن ہوگا کہ آخرت میں بھی جمعہ کے دن تمام مؤمنین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں بھی اپنے دیدار کے لیے کون سا دن مقرر کیا ہے؟ جمعہ کا دن۔ تو بات تو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ سب سے پہلا جو جمعہ پڑھا گیا تھا وہ تھا مدینہ منورہ میں، اور وہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، سب سے پہلا جمعہ۔ اس سے ایک قصہ ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جب بھی جمعہ کا اذان ہوتا تو وہ دعا کرتے کہ اللہ تو حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ پر رحمت کر، مغفرت کر ان کی۔ تو ایک دن حضرت کعب کے بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا کہ اے ابا جان، جب بھی جمعہ کی اذان ہوتی ہے آپ ہمیشہ رحمت بھیجتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں حضرت اسد کے لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت کعب جواب دیتے ہیں کہ حضرت اسد یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلی جمعہ پڑھائی تھی، اس وجہ سے جب بھی اذان دی جاتی ہے جمعہ کے لیے میں ان پر رحمت بھیجتا ہوں، ان مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ تو یہ ہوا جمعہ کے متعلق چند باتیں، جمعہ کی فضیلت۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جمعہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ